آئیے یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ہے بریلویت. یہ کتاب بڑی مارکت العارہ مانی جاتی ہے ان کے ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب بریلوی فرقے کے رد میں اس سے بڑی لاجواب کتاب آج تک لکھی ہی نہیں گئی. کبھی اللہ نے موقع دیا تو پوری اس کتاب کا ہی پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کبھی، کہ ایک ایک عبارت بتا کے کہاں کہاں کتنا جھوٹ لکھا ہے ان لوگوں نے. لیکن صرف آج ایک عبارت دکھا رہا ہوں. لکھنے والے مصنف آپ اعلیٰ حضرت کہے تو بڑا ان کو رونا آتا ہے. اعلیٰ حضرت کہے اگر آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو تو رونا آتا ہے. مگر یہ ابھی کے مولانا احسان الہی زہر ان کو لکھا ہے امام العصر، یعنی اس زمانے کے یہ امام ہیں. امام العصر نے کتاب لکھی. ان کے غیر مقلدین اہل حدیث کے ادارہ ترجمان السنہ سے کتاب چھپی ہے ہمارے بریلیوں کے خلاف. اس کتاب کا دیکھیے صفحہ نمبر 19. کتاب کی تعریف میں مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے عالم نے تقریر لکھی ہے. تقدیم کے نام پہ وہ لکھا گیا ہے. دیکھیے لکھا ہوا ہے نام ان کا فضیلت الشیخ عطیہ سالم. ان کی ڈگری بھی لکھی ہے جج شرعی عدالت. یہ شرعی عدالت کے کون ہیں؟ جج ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. جج شرعی عدالت مدینہ منورہ. وہ مدرس یعنی یہ پڑھاتے بھی ہیں عالموں کو. وہ خطیب مسجد نبوی شریف یعنی مسجد نبوی کے خطیب بھی ہے. یہ شرعی عدالت کے جج بھی ہے، پڑھانے والے استاد بھی ہیں عالموں کے، اور مسجد نبوی کے یہ خطیب بھی ہے. آئیے اس کتاب میں وہ کیا لکھتے ذرا دیکھیں. صفحہ نمبر 20 پر آتے ہیں. کہتے ہیں اس ضمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہے کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا. یہ شرعی عدالت کے جج، مدینہ منورہ کے جج دن دھاڑے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے کہ روئے زمین پر اتنا بڑا جھوٹ جو ہے نا کفار بھی نہیں بولتے ہوں گے کبھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو استاد تھا وہ کون تھا؟ غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے کہا تھا میں نبی ہوں. اس کا بھائی غلام قادر بیگ تھا، وہ اعلیٰ حضرت کا استاد تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑے ان کے ابھی حال کے ابھی بڑے علامہ گنے جا رہے ہیں. ان کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے کیونکہ دیوبندیوں میں جو ابھی ایک مناظر تھے طاہر گیاوی صاحب، اب وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ رہا نہیں معاملہ. ویسے بھی جب بھی وہ آتے تھے دھاڑتے ہوئے تو اہل سنت کے علماء کے پاس مناظرہ ہوتا تھا، آنے کے بعد دھاڑتے ہوئے آتے تھے، بلی کی طرح میاؤں کر کے بھاگ جاتے تھے. اب وہ دھاڑ بھی نہیں رہی تو اب ان کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے. یہ ہے جناب مولانا رب نواز حنفی پاکستان کے. ابھی میں نے سنا بیچ میں، حالانکہ وہ ویڈیو ابھی تک میرے ہاتھ لگا نہیں ہے اور اس لیے نہیں لگ پایا وہ کہ دو وجہ ہے. یہ جناب ویڈیو پہ آتے نہیں ہیں مگر عجیب طریقے سے ویڈیو پہ آتے ہیں. جب آتے تو چہرہ دھندلا دھندلا ہو جاتا ہے. سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. اب بھائی یا تو ویڈیو سے جب بچنا ہے تو پوری طرح بچیے اور آنا ہے تو کھل کر آ جائیے. یہ کیا لگایا چہرہ دھندلا دھندلا؟ چہرے دھندلے ٹی وی پر کس کے دکھائے جاتے ہیں؟ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ بولیں. کس کے دکھائے؟ دو ہی چیزوں کے دکھائے جاتے ہیں، یا تو ریڈ علاقے کی وہ جو ہوتی ہے، یا آتنکوادی ہوتا ہے جو بہت بڑا آتنکوادی ہے تو چہرہ دھندلا، یا کوئی برا کام کرنے والی ہے تو چہرہ دھندلا. اب ان کا بھی چہرہ دھندلا. تو اب یہ دھندلے چہرے کے ساتھ آئیے کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے. رب نواز حنفی دیوبند کے عالم ہے، سنیں. ان کی اپنی تمام کتابوں میں، المیزان میں، حیات اعلیٰ حضرت میں، سوانح اعلیٰ حضرت میں، ملفوظات میں، اور اسی طرح تمام ان کی احمد رضا خان کی حیات پہ لکھی جانے والی کتابوں میں یہ بات باور طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا خان نے ساری کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑھی ہیں. تمام بریلوی اس چیز کے معترف ہیں کہ احمد رضا خان نے یہ علمی کتابیں کسی عالم محدث مفسر سے نہیں بلکہ یہ علمی کتابیں پڑھی ہیں. تو احمد رضا خان نے غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی تھا، جھوٹا نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا،
उसके भाई मिर्जा गुलाम कादिर से पढ़ी हैं। और यही वजह है कि अहमद रजा खान साल में 2 मरतबा मिर्जाइयों की मस्जिद में तकरीर करता था। अलमीजान 1972 का छपा हुआ इनका अपना रिसाला, उसमें उस मिर्जाई मस्जिद की तस्वीर भी है जहां अहमद रजा खान अपने साल में 2 मरतबा जो है वो बयान करता था। क्लियर तौर पे आपके समझ में आ गया रब नवाज हनफी ने कितने इल्जामात लगाए। पहला, कुछ हवालों के किताबों के नाम दिए उन्होंने, और ये क्लिप इंशाल्लाह अब नेट पर जाएंगी मेरी भी। ये अभी सुनने में ये आया जो मैं बोलना चाह रहा था कि देवबंद आए हुए थे ये यूपी के मदरसे में, और देवबंद में आके इन्होंने चैलेंज किया कि साहब ये हालत के खिलाफ तकरीर की, यही सब बोला वहाँ, और कहा कि बरेलियों में हिम्मत हो तुम मुझे साबित कर दे। मेरे ये समझ में नहीं आता तो ये बोलते और फिर भाग क्यों जाते ये लोग। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ इस मजमे में भी, और फिर ये तकरीर इंशाल्लाह नेट पर भी जाएंगी। रब नवाज हनफी अगर सुने और उस तक जाए, और नहीं जाए तो उसके अगर चाहने वाले उलमाए देवबंद या देवबंद के चाहने वाले की मेरी आवाज़ सुने तो मैं इससे मनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। हिम्मत हो तो इससे मनाजरे की सेटिंग करवाओ। उलमा की जरूरत नहीं है, ये उस लायक ही नहीं है। जो चेहरा छुपाए वो उलमा के सामने क्या आएगा यार, जो अवाम के सामने आने के लिए तैयार नहीं। अरे जिसकी बुजदली का ये आलम कि वो अवाम के सामने चेहरा छुपाए तो ताजु शरिया के सामने तो मुद्द देगा ये। तो उसका लेवल उतना ऊंचा नहीं है, उसके लिए हम जैसे गुलाम काफी है। कल एक और एतराज़ आया था, आज शायद मौका ना मिले, जलसा लेट शुरू हुआ है। ताजुश शरिया को ताजुश शरिया क्यों कहते हैं? तो कल इंशाल्लाह मैं इसका भी जवाब दूंगा। कल का जहाँ जलसा है हॉल में है कोई शायद, तो कल इंशाल्लाह इसका भी जवाब। और मसलक आला हज़रत को मसलक आला हज़रत क्यों बोलते हैं, तो कल इनको मसलक भी समझा दूंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल अब आइए बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। इसने चंद किताबों के नाम लिए, पहले नाम सुन ले, मैंने लिखा है अल-मीज़ान, इस किताब का बार बार नाम ले रहा था। हयात आला हजरत जो अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। सवाने आला हजरत अल-मलफूज, कहता है इन तमाम किताबों में ये बात लिखी है कि अहमद रज़ा बरेलवी का उस्ताद गुलाम कादर बेग गुलाम अहमद कादियानी का भाई था। पहला चैलेंज, अगर अपने बाप की और अपने माँ की असल औलाद है, खता नहीं है, कहीं डिफॉल्ट नहीं है, फॉल्ट नहीं है, ओरिजिनल पीवर है अगर, तो इन किताबों में पहले ये दिखा दे कि कहाँ लिखा है कि गुलाम कादर बेग जो है वो गुलाम अहमद कादियानी का भाई था जो आलत का उस्ताद था। ये जो किताबों के नाम लिए उन किताबों में दिखा दे, पहली बात। और दूसरी बात, गुलाम अहमद कादियानी का भाई जो कादर मिर्जा कादर बेग है, उसका नाम मिर्जा कादर बेग आलिम था, पहले ये साबित कर दे वो। और तीसरी बात, तीसरी ये कि वो आला हजरत को उसने पढ़ाया तो कहां पढ़ाया और कब पढ़ाया। और एक चौथा उसने झूठ क्या बोला, सारी किताबें मौलाना अहमद रजा ने किसी आलिम फाजिल से नहीं पढ़ी, सारी किताबें मिर्जा गुलाम कादर बेग से पढ़ी। आइए, इनकी नॉलेज बड़ी कम है, ये अपने बाप की खबर नहीं रखते तो हमारे अब्बा की क्या खबर रखेंगे। ये तो हमारा ज़र्फ है जो इनका नसबनामा भी जानते हैं और अपना भी नसबनामा जानते हैं। हमें सबके सजरे मालूम है कि कौन कहाँ से आया है। आइए मैं बताता हूँ आला हज़रत के असातिज़ा कौन कौन थे। सबसे पहले उस्ताद अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हज़रत के वालिद। दूसरे हज़रत शाह आले रसूल मारवी, आला हज़रत के पीरो मुर्शिद। आला हज़रत ने अपने पीरो मुर्शिद से इल्म जफर पढ़ा है, मगर कुर्बान जाइए आला हज़रत की शान व अज़मत पर। शाह आले रसूल सैयद नसब सैयद भी है, सादात है, सैयद भी, पीरो मुर्शिद भी, उस्ताद भी, मगर आलत पे कितना फक्र करते थे। कहा करते थे कि अगर कयामत के दिन अल्लाह पूछे शाह आले रसूल क्या लाया, अहमद रजा को पेश करूंगा, मौला ये लाया। ये शाह आले रसूल से पढ़ा। उसके बाद हजरत अल्लामा शेख अहमद बिन दहलान शाफई अल मक्की,
جو مکہ مکرمہ کے علم حدیث کے عالم تھے، حضرت امام دہلان شافعی مسلک کے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان سے علم حدیث کو حاصل کیا۔ شیخ عبد الرحمن سراج مکی، یہ بھی مکہ کے عالم، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی پڑھا۔ اور حضرت علامہ عبدالعلی رامپوری، یہ رامپور کے اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، عبدالعلی صاحب رامپور کے، اعلیٰ حضرت نے ان سے پڑھا۔ اور حضرت علامہ ابو الحسین نوری ماروی، جو اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی بھی ہے مگر اعلیٰ حضرت کے استاد بھی ہے، علم تقصیر کے کچھ قاعدے اعلیٰ حضرت نے ان سے سیکھے اور پڑھے۔ اور شیخ حسین بن صالح، یہاں بھی اب اعلیٰ حضرت کی عظمت دیکھیں، شیخ حسین بن صالح وہ ہے مکہ کے عالم کہ اعلیٰ حضرت نے ان سے پڑھا، یہ ان کے استاد اعلیٰ حضرت کے، مگر ایک موقع وہ آیا کہ اعلیٰ حضرت کے علم کا آفتاب اتنا بلند ہوا کہ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار حج کے لیے تشریف لے گئے تو شیخ ابو صالح انہیں کھٹیا پہ بٹھاتے تھے اور آپ خود نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت اترتے، کہتے استاد محترم اے شیخ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، تو مجبور ہو کر وہ پکڑ کر جان بوجھ کے زبردستی بٹھاتے اور کہتے اے احمد رضا آپ کا یہی مقام ہے کہ آپ ہم سے بلند بیٹھیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ شیخ ابو صالح نے حدیث کی سند مانگی اعلیٰ حضرت سے، اور اعلیٰ حضرت نے شیخ ابو صالح کو حدیث کی سند بھی دی، یہ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں۔ اب آخری میں ایک غلام قادر بیگ بھی اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، مگر یہ غلام قادر بیگ وہ نہیں ہے جو غلام احمد قادیانی کے بھائی ہے، نام ملتے جلتے دکھے، انہوں نے پہلے بھائی بنا دیا اس کو، اب بھائی بنا کے پھر اعلیٰ حضرت کا استاد بنا دیا۔ یہ غلام قادر بیگ کون تھے میں بتاتا ہوں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کوئی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھائی، ابتدائی صرف نو کی کچھ کتابیں پڑھائی، مگر ایک مقام وہ آیا کہ جب ان کے مسائل رک جاتے اٹک جاتے تو یہ اعلیٰ حضرت سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے۔ ایک مناظرہ کر رہے ہیں یہ جگہ بدعقیدوں سے، اور مناظرے کا عنوان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، اور دلیل میں صرف قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی، حدیث نہیں۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کیا، کہا کہ صاحبزادے ایسی کون سی جائے پناہ ہے کہ جہاں ہم پناہ حاصل کریں سوائے آپ کے، آپ ہمیں دلیل دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کے سوال پر پوری ایک کتاب لکھی، اور اسی کتاب میں بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارا مواد ہے، مگر اسی کتاب میں ان کے زندگی کے حالات بھی کچھ مختصر لکھے۔ آئیے کیا دیکھیے وہ کتاب یہ ہے، اس کتاب کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ یہ اپنے استاد کے کہنے پر اعلیٰ حضرت نے لکھی، اسی میں غلام قادر بیگ کا کچھ تعارف پیش کیا گیا۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے حضرت مرزا غلام قادر بیگ، ان کا نام ہے غلام قادر بیگ اور اس کا نام ہے مرزا غلام قادر بیگ، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ لال دروازہ منگیرا۔ اب یہاں وہ خط لکھتے ہیں پہلے کہ حضرت اقدس دامہ ذلہم، یہاں وہابیہ نے ایک تازہ شگوفہ کا اظہار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے کا انکار کیا۔ پھر ان کا پورا سوال ہے، حاشیے میں نیچے ان کا جو ہے کچھ حالات لکھے، دیکھیے کیا لکھے۔ کہتے ہیں مسئلہ دریافت کرنے والے بزرگ مولانا حکیم مرزا غلام قادر بیگ بریلوی ابن مرزا حسن جان بیگ لکھنوی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ابتدائی اساتذہ اکرام میں سے ہے۔ آپ 25 جولائی 1827 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے، وہ قادیان میں پیدا ہوا، یہ لکھنؤ میں ہوئے، زمین آسمان کا فرق۔ والد ماجد لکھنؤ سے بریلی آ گئے اور قلعہ نزد جامع مسجد بریلی میں مستقل قیام فرمایا۔ آپ کا یہ مکان ابھی تک بریلی میں موجود ہے۔ آپ کا خاندان ایران سے ہندوستان آیا اور مغل حکومت میں فوجی فرائض سر انجام دینے لگا۔ انہیں مرزا اور بیگ جیسے خطابات دیے گئے۔ ان کا نام مرزا نہیں تھا، یہ جو ہے خطاب دیے گئے، اس زمانے میں خطاب تھا یہ۔ مرزا غلام قادر بیگ کے بھائی مرزا مطیع اللہ بیگ جب جامع مسجد بریلوی کے متولی بنے تو آپ نے اعلان کیا کہ اب مسجد کے قریب امام باڑے پر سیاہ جھنڈا اور علم نہیں لہرائیں گا۔ شیعوں کا باڑا تھا مسجد کے بازو، کالے جھنڈے لگاتے تھے، تو ان کے بھائی نے کہا اب یہ مسجد کا متولی میں ہوں، یہ بازو میں باڑا ہے، یہاں کالے جھنڈے اب نہیں چلیں گے۔ بتائیے یہ غلام احمد قادیانی والے تھے کہ یہ سنی لوگ تھے؟ صاف سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال پھر آگے لکھتے ہیں اس بات پر سارے ہندوستان کے شیعہ احتجاج کرنے لگے، مگر اعلیٰ حضرت کے دادا
मौलाना रज़ा अली खान ने हनफी फ़िक़ा की रोशनी में फ़तवा दिया कि सुन्नी मस्जिद की मुल्हिका इमारत पर मस्जिद के मुतवल्ली की इजाज़त के बगैर कोई ऐसा फ़ेल सामने नहीं लाया जा सकता जिसकी मुतवल्ली इजाज़त ना दे। बहरहाल कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादर बेग और है, गुलाम अहमद कादियानी का भाई और है, ना वो आलिम था, ना उसने पढ़ाया, ना आलद ने उसकी सूरत देखी। अगर रब नवाज हनफी में हिम्मत हो और गैर मुकल्लिदीन में हिम्मत हो तो ये साबित कर दे। अब ये झूठ किसने बोला है? रब नवाज हनफी ने, और दूसरा मस्जिद नबवी के इमाम ने, जो मस्जिद नबवी का खतीब है, इमाम है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुनाफिक में 3 कैटेगरी होती है। बाब नंबर 24 है, बाब नंबर 24, और 24 की सिफत क्या बताई रसूल ने कि झूठ बोले, ये मुनाफिक की सिफत। इसीलिए उलमा अहले सुन्नत बोलते हैं मुनाफिकों के पीछे नमाज नहीं होती। तो जब मस्जिद में जाओ तो मस्जिद नबवी में इन खबीस इमामों के पीछे नमाजें मत पढ़ा करो।